جلوس درود پڑھیے محمد والے محمد پر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت فلا الابصار تثبت لرؤیته ولا اللوحان تبلغ کنها عظمته وتجبر بالعظمت والکبریاء وتعطف بالعز والبر والجلال وتمجد بالفخر والبهاء وتحلل بالمجد والأقلاء واستخلص بالنور والضياء. خالق لا نظير له واحد لا ند له صمد لا كفو له إله لا ثاني معه وفاطر لا شريك له ورازق لا معين له والرب بلا شريك. والصلاة والسلام على صاحب نعمة العظمى والمحجة الكبرى النبي الأمي المكي المدني الابتهامي السيد البهي والسراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة بالقاسم محمد. اللهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. والسلام على أصحابه شباب الدين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صلوات محمد. دعا ہے کہ محمد و آل محمد کا کریم خالق محمد و آل محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں بانیان کا یہ صف عذاب چھایا اپنی عزت والی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا دور و نزدیک سے چل کے آنا، پڑھنے والوں کی پڑھائی، میں حقیر کی نوکری، عزاداروں کی عزاداری، پرساداروں کی پرساداری، ماتمداروں کی ماتمداری، تعزیہ داروں کی تعزیہ داری، پردے والا امام اجر مبدت میں شمار فرما کر شرف قبولیت عطا فرمائے. جو مومنین بیمار ہیں مالک انہیں شفا عطا فرمائے. جو مومنین بے اولاد ہیں بالخصوص سید اجلال حیدر، سید سہیل عباس، مالک الملک انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے. تمام مومنین کے دلوں کی وہ حاجات جو شریعت مصطفیٰ میں جائز ہوں مالک الملک مستجاب فرمائے. پوری دنیا میں جہاں جہاں مظلوم کربلا کا ذکر ہو رہا ہے، ذکر کرنے والے، کروانے والے، سننے والے، سنانے والے، مالک تمام کی عزت جان مال کی محافظت فرمائے. علماء حقہ کی محافظت فرمائے. عزاداروں کی عزاداری کی محافظت فرمائے. امام العصر علیہ السلام کو جلد سے جلد اذن ظہور عطا فرمائے اور ہمیں آقا کے عوام انصار میں شریک فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے، آقا کی جلد آمد کے لیے مل کر بآواز بلند درود پڑھیے محمد و آل محمد. ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرما ہیں، مل کر بآواز بلند درود پڑھیے محمد و آل محمد. مہربانی کریں ذرا آگے آگے آ جائیں تاکہ جو مومنین بعد میں آئیں وہ پیچھے بیٹھ جائیں اور مجلس کا ماحول پھر خراب نہیں ہوگا. توجہ نہیں بٹے گی سامعین کی. مہربانی فرمائیں آگے آگے آ جائیں. مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد. میرے محترم سامعین، سلسلہ گفتگو جو کہ ہم نے سورہ مبارکہ فتح کی آخری آیت سے شروع کیا،
اور ہمارا موضوع گفتگو ہے رسول اور معیت رسول۔ آج اپنے 8ویں مرحلے میں ہے۔ کل کی ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ معیت ہے 2 طرح کی، ایک معیت مکانی، ایک معیت ایمانی۔ معیت مکانی والے وہ لوگ ہیں جو ظاہراً تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن دلی طور پر، روحانی طور پر، ایمانی طور پر رسول خدا کے ساتھ نہیں تھے۔ اس کے مد مقابل اللہ رب العزت نے کچھ ایسے لوگ قرآن مجید میں بتائے ہیں کہ جو نور میں نبی کے ساتھ ہیں، جو ایمان میں نبی کے ساتھ ہیں، جو عقیدے میں نبی کے ساتھ ہیں، جو عمل میں نبی کے ساتھ ہیں۔ توجہ فرمائیں اگر آپ، جو عمل میں نبی کے ساتھ ہیں، جو نسب میں نبی کے ساتھ ہیں، جو شہادت میں نبی کے ساتھ ہیں، جو طہارت میں نبی کے ساتھ ہیں۔ کل سلسلہ گفتگو جہاں میں نے ختم کیا تھا، آج پھر وہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ کل میں نے وہ لوگ بتائے تھے جو ظاہراً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی جن کی رسول خدا کے ساتھ معیت مکانی تھی، ایمانی نہیں تھی۔ اب چونکہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے، کل آخری مجلس ہے اس سلسلے کی، تو مجھے آج بہت زیادہ محنت کرنی ہے، آپ کی بہت زیادہ توجہ چاہیے مجھے۔ آج میں نے دونوں طرح کے لوگ اکٹھے پڑھنے ہیں، معیت ایمانی والے بھی اور مکانی والے بھی۔ بزرگان دعا فرمائیے گا۔ کل ہم نے وہ لوگ پڑھے تھے جن کی معیت مکانی تھی، آج ایمانی اور مکانی دونوں پڑھنے ہیں۔ تو جس آیت مجیدہ سے میں سلسلہ گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں، یہ مشہور ترین آیت ہے، اور تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ میرے سامعین میں سے ہر سامع کو یہ آیت آتی ہوگی۔ ارشاد رب العزت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ مل کر ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ پھر بھی ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو جو ہے سادات عظام، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور جو تم میں اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اب دیکھیے اللہ نے تین گروہ ایسے گنوائے ہیں جن کی اطاعت کرنی ہے، لیکن اللہ نے لفظ اطاعت 2 مرتبہ استعمال فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ گویا اللہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ جیسے رسول کی اطاعت واجب ہے، اسی طرح اولی الامر کی اطاعت بھی واجب ہے۔ یعنی یہ جو اولی الامر ہیں وہ اطاعت میں بھی رسول کے اسی طرح برابر ہیں جیسے نور میں برابر ہیں، جیسے عمل میں برابر ہیں، جیسے عقیدے میں برابر ہیں، جیسے نسب میں برابر ہیں، جیسے شہادت میں برابر ہیں، جیسے طہارت میں برابر ہیں۔ اب دیکھیے ہم شیعوں کے علاوہ جس نے بھی اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، اس نے اولی الامر کا ترجمہ کیا ہے حاکم وقت۔ ہر کسی نے جو ترجمہ کیا حاکم وقت ترجمہ کیا، جبکہ دیکھیے ذرا آپ نے غور کیا ہوگا، نہیں کیا تو آپ آنے والے دنوں میں اس پہ غور کیجئے۔ یہ جتنے لوگ کہتے ہیں نا اولی الامر سے مراد حاکم وقت ہے، پھر انہی نے ہر حاکم وقت کی مخالفت بھی کی ہے۔ جو اولی الامر کہتے ہیں حاکم وقت کو، وہ پھر خود ہی حاکم وقت کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم شیعوں کی تو بات ہی الگ ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اولی الامر ہو وہ تخت کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ منبر اولی الامر کا محتاج ہوتا ہے۔ تمہارے نزدیک جو اولی الامر ہے، چلو میں 200-400 سال یا 1400 سال پیچھے کی بات نہیں کرتا، میں یہ تاریخ پاکستان کی بات کرتا ہوں کہ جب سے میرا ملک عزیز بنا ہے، اللہ اس ملک کو سلامت رکھے، اللہ اس مشکل دور میں میرے ملک پاکستان کی محافظت فرمائے۔ جب سے میرا ملک بنا ہے، جتنے حکمران آئے ہیں، تم کسی کا نام لو کہ ان میں سے تم کسے اولی الامر سمجھتے ہو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے اس کی بھی مخالفت کی ہے، تم نے اس کی بھی مخالفت کی ہے، تم نے اس کی بھی مخالفت کی ہے۔ اولی الامر کی اطاعت کا حکم اللہ دے رہا ہے، اور تمہارا خود اولی الامر کا ترجمہ حاکم وقت کرنا، پھر حاکم وقت کی مخالفت کرنا، اس بات کی بین دلیل ہے کہ تم خود بھی سمجھتے ہو کہ جو حاکم ہو وہ اولی الامر نہیں ہوتا۔ میری توجہ میری طرف رہے گی تو میں سمجھا سکوں گا، اگر آپ کی توجہ ہٹ جائے گی تو میں بات سمجھا نہیں سکوں گا جناب، پھر کیونکہ آپ توجہ فرمائیں گے تو میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیے جو بھی حاکم وقت آیا، جنہوں نے اولی الامر کا ترجمہ کیا حاکم وقت، انہوں نے ہی مخالفت کی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان، ان سے کسی مولوی نے کہا کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ انہوں نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا آپ شیعہ ہیں، فرمانے لگے گاندھی کو دے دینا، وہ سنیے۔
गांधी को दे देना, वो सुन्नी है। अब देखिए, जो बंदा समझता है कि हाकिम वक्त उलिल अमर है, पाकिस्तान में कायदे आज़म से ज़्यादा बेहतरीन हाकिम किसे होना चाहिए था? जो बानी पाकिस्तान है, फिर से सबसे ज़्यादा अताअत तो उसी की होनी चाहिए थी जो बानी पाकिस्तान है। लेकिन बानी पाकिस्तान की भी मुखालफत की गई और मद्दे मुकाबिल यानी मद्दे नज़र रखा गया शियत को कि ये शिया है, लिहाजा हमने इसे वोट नहीं देना। इसका मतलब है तुम्हें दुश्मनी कायदे आज़म से नहीं थी, अली की विलायत से थी। अगर इनकार कायदे आज़म का करते तो फिर पाकिस्तान जो बना है इस पाकिस्तान में ना आते। वैसे ये कमाल नहीं हो गया सादात उज़्ज़ाम, तवज्जो फरमाइएगा, वो जो बड़े कहते थे ना कि हम पाकिस्तान बनने के गुनाह में शामिल नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि हमने पाकिस्तान बनाने के गुनाह में हिस्सा नहीं लिया। आज उन्हीं की औलाद कहती है कि पाकिस्तान हमारा है, यहाँ वो होगा जो हम चाहेंगे। बाप कहता था कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं हैं, और बेटे और पोते कहते हैं कि भाई मुल्क हमारा है, यहाँ वो होगा जो हम चाहेंगे। शुरू से इस्लाम से यही हुआ है, जो नबी के मुकाबले पर लड़ने आते थे ना, उन्हीं की औलाद इस्लाम की वारिस बन गई थी। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कल इंशाल्लाह 8:30 नहीं, कल इंशाल्लाह ठीक 9 बजे, ठीक थी 9 बजे। और इंशाल्लाह यौम आशूर इंशाल्लाह सुबह 10 बजे मजलिस अज़ा से यही खिताब करूँगा। सत्तान शाह जी ने मुझे हुक्म किया था सुबह 10 बजे, 10 मुहर्रम को सुबह 10 बजे, और कल शब आशूर इंशाल्लाह 9 बजे। और इसके अलावा 19 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र शादी मलंग इमाम शादी मलंग इमाम बारगाह में 19 सफ़र को बाद नमाज असर भी एक मजलिस अज़ा से खिताब करूँगा। मिलकर दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आपको बताने का मकसद ये है कि वक्त की पाबंदी करें, वक्त को मलहूज़ खातर रखिएगा। कल 9 बजे इंशाल्लाह और यौम आशूर को सुबह 10 बजे मजलिस अज़ा से खिताब करूँगा। तो तवज्जो है जनाब, फरमाया अताअत करो अल्लाह की, अताअत करो रसूल की, और अताअत करो उलिल अम्र की। अगर आज का हाकिम तुम्हारी नज़र में उलिल अम्र है तो उसकी अताअत क्यों नहीं करते? और अगर गुज़रे हाकिमों में से मैं बिल्कुल 2 और 2 22 करके नतीजे पे आ जाऊं कि अगर तुम समझते हो कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन में से कोई शख्स उलिल अम्र था, तो मुझे दिखाओ उनमें से किसी ने ये दावा किया हो कि मैं उलिल अम्र हूँ। सहाबा इकराम में से अगर कोई शख्स उलिल अम्र, कोई सहाबी उलिल अम्र है, तो मुझे दिखाओ कि किसी सहाबी ने उलिल अम्र होने का दावा किया हो। लेकिन नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, उनमें से किसी ने भी उलिल अम्र होने का दावा नहीं किया। इसलिए कि अगर वो उलिल अम्र होने का दावा करते तो फिर हलाकत का इकरार न करते। उनका हलाकत का इकरार करना, जो बात पे पहुंच गए हैं, जो नतीजे तक आ गए हैं, उनका हलाकत का इकरार करना इस बात की बैयन दलील है कि वो खुद को उलिल अमर नहीं समझते थे। देखिए, मैं बात समझाना चाहता हूँ, बात सरों से गुजारना नहीं चाहता। अब देखिए कि अगर यहीं पर मेरे आने से पहले ऐलान हो कि कल वो हाफिज अमजद पढ़ेगा जिसकी शान में कुरान की आयतें उतरी हैं, आप हैरान हो जाएं, आप हैरान रह जाएं कि ये कैसे हो सकता है। 1400 साल बाद का मौलवी और उसकी शान में कुरान की आयतें उतरी हों, आप में इख्तलाफ हो जाए और फिर फैसला ये हो, नौजवान पढ़े लिखे ये सोचें कि कल जब मौलाना ने खुद आना है तो उसी से पूछ लेंगे। मैं आता हूँ, मैं आके मेंबर पर बैठ जाता हूँ, मुझसे एक नौजवान खड़े होकर पूछता, मौलाना आपकी शान में कोई कुरान की आयत उतरी है? मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम कोई कुरान की आयत मेरी शान में नहीं उतरी। इस बात की बैयन दलील, अब देखिए, हर अक्लमंद बंदा सोचेगा कि ऐलान करने वाले ने तो चाहे ऐलान कर दिया, लेकिन जिसके मुतल्लिक ऐलान था, जब वो खुद कह रहा है कि मेरे मुतल्लिक कुरान की कोई आयत नहीं उतरी, तो फिर मान जाना चाहिए ना। अगर कोई सहाबी खुद को उलिल अमर समझता, अगर कोई भी सहाबी खुद को उलिल अमर समझता, तो फिर कुर्सी इक्तदार छोड़कर शरीयत का मसला पूछने के लिए अली के दरवाजे पर न जाता और ये कहता हुआ वापस ना आता, अगर आज अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता।
طریق مسعودی میں سے ایک خطبہ شامل کرنے لگا ہوں امام حسن مجتبیٰ کا۔ یہ علامہ مسعودی اتنا بڑا عالم گزرا ہے اہل سنت بھائیوں کا کہ علامہ شبلی نعمانی کہتا ہے کہ اگر مسعودی کی دونوں تاریخیں ہمیں مل جاتی تو تاریخ کی کوئی تیسری کتاب پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں تھی، کسی شیعہ کتاب سے نہیں، اہل سنت کتاب علامہ مسعودی کی تاریخ مسعودی میں سے خطبہ شامل کرنے لگا ہوں۔ میرے مولا امام حسن مجتبیٰ نے ممبر پہ آئے، پہلے اللہ کی شان بیان فرمائی، پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت بیان فرمائی، پھر میرے مولا نے ارشاد فرمایا نحن حزب اللہ الغالبون ونحن عطرة رسوله الأقربون ونحن أهل بيته الطيبون ونحن أحد الثقلين اللذين خلفهما جدي رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی امته، فرمایا ہم ہیں اللہ کا غالب لشکر۔ نحنو دیکھیے انا نہیں فرمایا، نحنو ہم ہیں حزب اللہ الغالبون، ہم ہیں اللہ کا غالب لشکر، ہم ہیں نحنو عطرۃ رسول الاقربون، ہم رسول اقرب کی عطرت ہیں، نحنو اہل بیتہ الطیبون، فرمایا ہم اہل بیتہ الطیبون ہیں، نحنو احد الثقلین، ہم ان دو ثقلوں میں سے ایک ثقل ہیں، کون سے؟ اللذین خلفہما جدی رسول اللہ فی امتہ، وہ دو ثقل جو میرے نانے نے اپنی امت میں چھوڑے تھے ان میں سے ایک ہم ہیں۔ نحن احد الثقلین اللذین خلفہما جدی رسول اللہ فی امتہ، فرمایا فالمؤول علینا تأویلہ، قرآن کی تأویل پوچھنی ہو تو ہم سے پوچھو۔ کیوں؟ فرمایا نحن ثانی کتاب اللہ فی تفسیر کل شیء، فرمایا ہم ہر شے کی تفسیر میں قرآن کے ثانی ہیں، ہم ہر شے کی تفسیر میں قرآن کے برابر ہیں۔ نحن ثانی فی تفسیر کل شیء کتاب اللہ، ہم اللہ کی کتاب کے ثانی ہیں، دوسرے ہیں، برابر ہیں ہر شے کی تفسیر میں۔ فرمایا فالمؤول علینا تفسیرہ، قرآن کی تفسیر کرنا یہ ہمارا حق ہے، قرآن کی صحیح تفسیر ہم بیان فرمائیں گے۔ بل یتیقن حقائقہ، فرمایا قرآن کے حقائق ہم بیان کریں گے۔ کیوں؟ فرمایا ولا تظنین تأویلہ، اس لیے کہ ہم قرآن کی تأویل اپنے ظن سے، اپنے گمان سے نہیں کرتے، بلکہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کا اصلی مقصد ہوتا ہے۔ فرمایا فَأَطِيعُونَ، پس ہماری اطاعت کرو، فَإِنَّ طَاعَتَنَا مَفْرُوضَةً إِذْ كَانَتْ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا فرمایا جب حکم ہو تو فوراً پس پھر ہماری اطاعت کرو۔ کیوں؟ فرمایا کما قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا جائے تو فوراً ہماری اطاعت کرو۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ أَطَاعَتَنَا مَفْرُوضَةً، فرمایا اللہ نے ہماری اطاعت کو مفروض یعنی فرض قرار دیا ہے۔ اذ کانت بطاعت اللہ عز وجل وطاعتہ مقرونۃ، فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے تو ہماری اطاعت مقرون ہے۔ یہ جان بوجھ کے میں نے لفظ مقرون اس طرح جو یعنی روایت کے جو لفظ ہیں خطبے کے میں نے وہی استعمال کیے، میں سمجھا دوں گا ابھی جناب۔ پہلے فرمایا فَإِنَّ أَطَاعَتَنَا مَفْرُوضَةً، ہماری اطاعت فرض ہے۔ پھر فرمایا فَإِنَّ أَطَاعَتَنَا مَقْرُونَةً، ہماری اطاعت مقرونہ ہے۔ مقرونہ کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے یہ ترجمہ ٹھیک نہیں کیا جاتا، ترجمہ تو مقرونہ کا کیا جاتا ہے ہماری اور اللہ کی اطاعت ایک ہے، برابر ہے، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ترجمہ اس کا کیا ہے میں بات سمجھا لوں۔ جب دو بہن سے آپس میں لڑ پڑے، ایک دوسرے کو ٹکر مارے، ان کے سینگ جب سینگوں میں پھنس جائیں اور یوں پھنسیں کہ بغیر کاٹنے کے نکل نہ سکیں، اسے عربی میں کہتے ہیں مقرونتن۔ فرمایا ہماری اور اللہ اور رسول کی اطاعت مقرونہ ہے، یعنی ہمیں چھوڑو گے تو رسول سے بھی دور ہو جاؤ گے، اللہ سے بھی دور ہو جاؤ گے۔ اگر اللہ کی اطاعت چاہتے ہو تو ہمارے در پہ جھک جاؤ، رسول کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو ہماری اطاعت کرو۔ پھر فرمایا نحنو، ہم وہ ہیں، وجبت مودتہم علینا، ہماری مودت اللہ نے تم پر واجب کی ہے۔ وجبت مودتہم وولایتہم، پھر پہلے فرمایا واجبت مودت، پہلے پھر صرف مودت فرمایا، پھر فرمایا وجبت مودتہم وولایتہم، اللہ نے ہماری مودت بھی واجب کی ہے، اللہ نے ہماری ولایت بھی واجب کی ہے۔ پھر میرے مولا نے آیت پڑھی
یعنی قرآن پڑھ رہا تھا. پھر میرے مولا نے فرمایا کما قال اللہ تبارک و تعالی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. پھر فرمایا فاطیعون، پس فوراً ہماری اطاعت کرو. مولا کیوں؟ پھر مولا نے قرآن کی آیت پڑھی. فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. فرمایا حبیب کا کیا ہی اچھا ہوتا، یعنی جو قرآن کی آیت مولا نے پڑھی اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں. اے حبیب کیا ہی اچھا ہوتا جب ان پر کوئی مصیبت پڑے، جب انہیں کوئی خوف پیش آئے تو یا یہ تیرے پاس آئیں یا اولی الامر کے پاس آئیں، یا یہ تیرے پاس آئیں یا اولی الامر کے پاس آئیں. کاش میں بات سمجھا سکوں. اللہ فرماتا یا تیرے پاس آئیں یا اولی الامر کے پاس آئیں. اس کا مطلب ہے اولی الامر نبی کے زمانے میں بھی موجود تھے، اولی الامر دور رسالت میں بھی موجود تھے. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اولی الامر وہ فرمایا جسے میں نے علم عطا کیا ہے، جسے میں نے علم عطا کیا ہے. یہ جسے اللہ علم عطا، توجہ کرنا میری بات ضائع نہ چلی جائے. فرمایا کاش یہ تیرے پاس آتے یا اولی الامر کے پاس جسے میں نے علم عطا کیا ہے. یہ جسے اللہ علم عطا کرے نا، نہ وہ بیوی سے پوچھتا ہے نہ بیٹی سے پوچھتا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی اللہ محمد. ہاں فرمایا کاش اس سے پوچھتے جسے میں نے علم دیا ہے. مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. سید ممبر کے پاس اٹھے نا تو خدا کی قسم میں ڈر جاتا ہوں، مجھے یہ نہ کہہ دے اتر میرے باپ کے ممبر سے. ہاں کیونکہ میں نے 2 مرتبہ پڑھا ہوا ہے کہ 2 بڑوں سے کہہ دیا تھا چھوٹے چھوٹے بچوں نے. جب چھوٹا بچہ بڑوں سے کہہ سکتا ہے تو کوئی جوان سید تو جب مرضی کہہ سکتا ہے نا، اتر میرے باپ کے ممبر سے. لیکن سادات عظام یہ یاد رکھیے گا، میں اس ممبر کو اپنا حق سمجھ کے نہیں بیٹھا، میں تب تک بیٹھا ہوں جب تک 12واں نہیں آ جاتا. ادھر 12واں آ جائے گا، ادھر حافظ امجد ممبر چھوڑ دے گا. لوگ چاہے عالم سمجھے، میں خود کو عالم نہیں سمجھتا، میں تو مذہب اہل بیت کا طالب علم سمجھتا ہوں خود کو، اور پھر میں ذاکر سمجھتا ہوں خود کو، اس لیے ممبر پہ آتا ہوں. جب 12واں آ جائے گا وہی ممبر پہ آئے گا، کیونکہ عالم بھی وہی ہے، ذاکر بھی وہی ہے. اس سے بہتر عالم بھی کوئی نہیں ہے، اس سے بہتر ذاکر بھی کوئی نہیں ہے. پھر علم بھی اسی کی زبان سے سنیں گے، پھر ذکر بھی اسی کی زبان سے سنیں گے. پر میں حبیب کیا ہی اچھا ہوتا یہ تیرے پاس آتے یا اولی الامر کے پاس آتے جنہیں میں نے علم عطا کیا ہے. اگر یہ آتے تیرے پاس یا اولی الامر کے پاس تو پھر تم مسئلے کو واضح کر کے بیان کرتے. پھر فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. فرمایا اگر ان پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تھوڑوں کے علاوہ سارے کے سارے شیطان کی اتباع کرتے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر ان پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، صرف تھوڑے رہ جاتے، باقی سارے کے سارے شیطان کی اتباع کرنے لگ جاتے. آئیے معصوم سے پوچھیں یہ فضل کیا ہے اور رحمت کیا ہے. جب تفاسیر سے پوچھا گیا تو ہمیں معصوم نے بتایا، فرمایا رحمت ہے میرا نانا نبی، فضل ہے میرا دادا علی. یعنی اللہ کہہ رہا ہے اگر میرا نبی اور علی نہ ہوتے تو سارے شیطان کی پیروی کر رہے ہو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگر میرا نبی اور علی نہ ہوتے لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. ابھی خطبہ ختم نہیں ہوا، آخری لفظ خطبے کے باقی ہیں. میرے مولا نے فرمایا وَاحِدًا رَسْغًا لَا تَعْصِ الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. فرمایا خبردار بچ کے رہنا، جو ہمارے علاوہ اولی الامر ہونے کا دعویٰ کرے اس کی آواز شیطان کی آواز ہے. جو ہمارے علاوہ اولی الامر ہونے کا دعویٰ کرے اس کی آواز شیطان کی آواز ہے. اب بات خطبے پہ آ گئی ہے تو وقت بھی تھوڑا رہ گیا. ایک خطبہ میں مولا علی کا شامل کروں. تاریخ بغدادی میں یہ خطبہ پڑھا کب گیا؟ جب مجلس شورا میں میرے مولا علی کو بلایا گیا.
مجلس شورا میں میرے مولا علی نے خطبہ پڑھا. مجلس شورا میں کون تھے وہ بندے ذہن میں رکھیے گا. پورا خطبہ میں نے نہیں پڑھنا کیونکہ میرے مولا نے خطبہ جو دیا اس میں 200 پوائنٹ اٹھائے میرے مولا علی نے. اب اتنا وقت تو نہیں ہے کہ 200 کا 200 پوائنٹ پڑھا جا سکے, بس میں 1-2 پوائنٹ پڑھوں گا. مجلس شورا ہے, حضرت عثمان کو خلیفہ رسول بنایا جانا ہے, خلافت کے لیے مجلس شورا بیٹھی ہوئی ہے اور دلائل دیے جا رہے ہیں کہ خلافت کا حقدار کون ہے. بات ذہن میں رہے, اولی الامر کون ہے. دلائل دیے جا رہے ہیں کہ خلافت کا حقدار کون ہے, خلیفہ رسول کسے ہونا چاہیے. اچانک وہ بولا جس کے بولنے سے نہج البلاغہ بنتی ہے, وہ بولا جو زبان محمد چوس چوس کر جوان ہوا تھا. فرمایا قال انشدکم باللہ حل فیکم احد غیری و اہل بیتی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقول اللہ تبارک و تعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت و یطہرکم تطہیرا. فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں, کیا تم میں میرے اور میری اہل بیت کے علاوہ کوئی ایک بھی ایسا ہے جس کی طہارت کا اعلان اللہ نے کیا ہو؟ بندے ذہن میں رکھیے گا, مجلس شورا میں بندے کون کون ہیں. جو 3 جملے مجھے پڑھنے ہیں, جو سمجھ گیا سمجھ گیا, جو نہ سمجھا میں نے بات کو دہرانا بھی نہیں, میں نے بات کی تشریح بھی نہیں کرنی. پر میں نے تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں, کیا تم میں کوئی ایک بھی ایسا ہے میرے اور میری اہل بیت کے علاوہ جس کی طہارت کا اعلان اللہ نے کیا ہو. پھر دوسرا جملہ ارشاد فرمایا قال انشدکم باللہ حل فیکم احد غیری. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی اوتیت سحرا مثلی ولم اوتنا مثلی. فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں, تم میں میرے علاوہ کوئی ایک بھی ایسا ہے جسے نبی نے فرمایا ہو یا علی جیسا سسر تجھے ملا ہے ویسا مجھ محمد کو بھی نہیں ملا. قالو اللہم لا, تو سارے بولے یا علی تیرے علاوہ یہاں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جس کا سسر محمد ہو. آج مسلمانوں جسے تم داماد رسول ثابت کرنے پر لگے ہوئے ہو نا, جسے تم آج داماد رسول ثابت کرنا چاہتے ہو نا, وہ بھی وہیں پر موجود تھے. علی فرماتے میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں, تم میں میرے علاوہ کوئی ایک بھی ایسا ہے, میرے علاوہ کوئی ایک بھی ایسا ہے جسے نبی نے فرمایا ہو جیسا سسر تجھے ملا ہے ویسا مجھے محمد کو بھی بلام اوتنا مثلی, ہم میں سے کسی کو بھی نہیں ملا. قالوا اللہم لا, انہوں نے کہا یا علی ہم میں تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اور جس دامادی کا خود حضرت عثمان کو نہیں پتا تھا, تمہیں کہاں سے پتا چل گیا؟ یار بولو میرے ساتھ کہ جس دامادی کا خود حضرت عثمان کو نہیں پتا, تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ اب دیکھیے میرے سامنے ایک بچہ اٹھ کے کوئی دعویٰ کر دے, اس دعوے کی تردید کرے سبطین شاہ صاحب, سہیل شاہ صاحب. اب تقاضا عقل ہے, یہ جوان بھی ہیں, عقل مند بھی ہیں, میں بچے کی بات کو رد کر دوں, ان کی بات کو مان لوں. اور اگر کوئی اور آ کے میرے سامنے دعویٰ کرے, میں دعویٰ اس کا مانوں گا جو میری نظر میں زیادہ قابل عزت ہوگا, اس کا دعویٰ رد کر دوں گا جو میری نظر میں کم قابل عزت ہوگا. اب حضرت عثمان فرماتے ہیں ہم میں آپ کے علاوہ کوئی داماد رسول نہیں. تم کہتے ہو کہ حضرت عثمان داماد رسول تھے, وہ اقرار کر رہے ہیں یا علی تیرے علاوہ کوئی داماد رسول نہیں. اب تو بتا, تجھے سچا کہہ کے حضرت عثمان کو جھٹلاؤں یا ان کی عزت رکھ کے تجھے جھٹلاؤں؟ دو میں سے ایک کو میں نے جھٹلانا ہے کیونکہ دونوں کی بات ٹکرا رہی ہے. مل کر ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. سمجھ آ رہی جناب میری بات کی؟ میرا مقصد کسی پہ ہٹ نہیں, کسی کی دل آزاری نہیں, اپنے مذہب کا عقیدہ بیان کرنا, دلائل دینا, یہ میرے لیے لازم بھی ہے اور یہ میرے لیے جائز بھی ہے. میں اپنے مکتب کے ممبر سے اپنا عقیدہ نشر کر سکتا ہوں. تیسرا جملہ سید, اگر میں جملہ پہنچا سکا, بندہ چپ رہ گیا, مجھے دکھ ہوگا. علی علیہ السلام نے تیسرا جملہ, کل 200 پوائنٹ ہیں لیکن میں پڑھ نہیں سکتا سارے کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں, مجھے کل اپنے موضوع کو کمپلیٹ بھی کرنا ہے. تیسرا جملہ علی نے ارشاد فرمایا, چپ نہ رہے وہ نوجوان جس تک میری بات پہنچ جائے. فرمایا قال انشدکم باللہ حل فیکم احد غیری اخرجت من نکاح ولم اخرج من سفاح. فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں, تم میں میرے علاوہ کوئی ایک بھی ایسا ہے جو نکاح کی پیداوار ہو, زنا کی پیداوار؟ تم میں کوئی ایک بھی ہے؟
یا علی اخرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح، نکاح سے آیا ہو، میں نکاح والا، میرا باپ نکاح والا، میرا دادا نکاح والا، میرا پردادا نکاح والا، او بے نکاح ماؤں کی اولاد علی کا مقابلہ کرو گے؟ قالو اللہم اللہ، انہوں نے کہا یا علی اللہ کی قسم تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، مت مقابلے پہ لاؤ کسی کو علی کے۔ دو حدیثیں پڑھتا ہوں اصول کافی سے، دو اصول کافی، دونوں اصول کافی سے، یہ دوسری جلد میں ہیں دونوں روایتیں۔ فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی ناصب علیًا علما بینہ و بین خلقہ، اللہ نے اپنے اور اپنی خلقت، اپنی مخلوق کے درمیان علی کو اپنی علامت قرار دیا ہے۔ مل کر ایک درود پڑھیے محمد والے محمد، ٹائم کیوں گیا؟ پھر بھی درود پڑھیے محمد والے محمد۔ ان اللہ تبارک و تعالی نصب علیًا علما بینہ و بین خلقہ، من عرفہ کان مؤمنا ومن انکرہ کان کافرا ومن جہلہ کان ضالا ومن نصب معہ شیئا کان مشرکا۔ فرمایا اللہ نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان علی کو اپنی پہچان، اپنی علامت قرار دیا ہے۔ فرمایا جس نے علی کی معرفت حاصل کی وہ مومن ہوا، جس نے انکار کیا وہ کافر ہوا۔ جس نے علی کی معرفت حاصل کی نوجوان وہ مومن ہوا، جس نے علی کا انکار کیا وہ کافر ہوا۔ ومن جاہلہ کان ضالا، جو علی سے جاہل رہا وہ گمراہ ہو گیا۔ ومن نصب معہ کان مشرکا، جس نے کسی کو علی کے برابر سمجھا وہ مشرک ہو گیا۔ میں آیت پڑھ دیتا ہوں جناب، آپ نے توجہ نہیں فرمائی تو آیت پڑھتا ہوں۔ سورہ مبارکہ توبہ میں ارشاد ہوا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ شاہ صاحب ٹھیک آیت پڑھی ہے، سورہ توبہ ہے۔ فرمایا مشرکوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مسجد بنائیں، کیونکہ وہ اپنے نفس پر خود اپنے کفر پر گواہ ہیں۔ کو کافر دیکھا ہے جو مسجد بناتا ہو؟ کو مشرک دیکھا ہے جو مسجد بناتا ہو؟ فرمایا جو علی کی معرفت حاصل کرے وہ مومن، جو علی کا انکار کرے وہ کافر، جو علی سے جاہل رہا وہ گمراہ، جس نے کسی کو علی کے برابر سمجھا وہ مشرک۔ فرمایا مت مسجد بنائے وہ بندہ جو کسی کو علی کے برابر سمجھتا ہو۔ پھر ارشاد ہوا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، جس نے کسی کو علی کے ساتھ برابر شریک سمجھا کان مشرکن، وہ مشرک۔ پھر سورہ یہ بھی اصول کافی کی روایت ہے، الامامت من عند اللہ من لیست امامتہ من اللہ کان مشرکا باللہ۔ فرمایا امامت ہے اللہ کی طرف سے، جو بندہ امام ہونے کا دعویٰ کرے اور وہ اللہ کی طرف سے امام نہ ہو کان مشرکا باللہ، وہ اللہ کی نظر میں مشرک ہے۔ جو امامت کا دعویٰ کرے اللہ کی طرف سے امام نہ ہو اللہ کی نظر میں مشرک، جو علی کا انکار کرے وہ کافر، جو علی کا اقرار کرے وہ مومن، جو علی سے جاہل رہا وہ گمراہ، جس نے کسی کو علی کے برابر سمجھا وہ مشرک۔ اللہ فرماتا ہے کوئی مشرک مسجد نہ بنائے، کوئی مشرک مسجد نہ بنائے۔ بولو چاہے چپ کر جاؤ، میں نے جملہ ضرور کہنا ہے۔ فرمایا کوئی مشرک مسجد نہ بنائے، جو علی کے ساتھ کسی کو برابر شریک کرے وہ اللہ کی نظر میں مشرک ہے۔ اور جن کی نماز قبول نہیں ہونی وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ علی والو تم نزدیک کیوں نہیں جاتے؟ جن سے پوچھی جانی ہے وہ پڑھتے ہی نہیں، اور جن سے پوچھی نہیں جانی۔ سورہ کہف کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، حبیب تمہیں وہ بندے بتاؤں جو کثرت اعمال کے باوجود جہنم میں چلے جائیں گے۔ کثرت اعمال کے باوجود الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا، حبیب یہ وہ بندے ہیں جو یہ سوچ کے عمل کرتے رہے کہ ہم اچھے عمل کر رہے ہیں، یہ اچھے سمجھتے تھے، ان کے عمل اچھے ہیں نہیں،
دیکھیے سورہ مبارکہ عصر میں ارشاد والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سارے خسارے میں سوائے ان کے جو ایمان لائے، عمل صالح کی، حق کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی۔ وہ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے جن کے عمل نہیں ہیں۔ سورہ کہف کے آخری رکوع میں ارشاد ہوا کہ وہ جہنم میں جائیں گے جن کے پاس عمل بھی ہوں گے، اور وہ یہ سوچ کے عمل کرتے رہے کہ ہم اچھے عمل کر رہے ہیں۔ مالک یہ ہیں کون؟ فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، فرمایا یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، جنہیں میری کل والی گفتگو یاد ہو۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا۔ اب حافظ امجد رک کے سینٹر میں ایک سوال نوجوانوں سے کرنا چاہتا ہے، بزرگوں سے دعا لینے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے وہ یہ سوچ کے عمل کرتے رہے کہ ہم اچھے عمل کر رہے ہیں، جبکہ ان کے عمل اچھے نہیں تھے۔ پھر اللہ فرماتا ہے انہوں نے آیتوں کا انکار کیا۔ اگر آیت سے مراد قرآن کی آیت ہے تو پھر وہ عمل کیا کرتے تھے؟ جو قرآن کا منکر ہے وہ عمل کون کیا کرے گا؟ ثابت ہوا اس آیت سے مراد وہ آیت نہیں ہے جو قرآن کے اندر ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے جس نے انکار کر دیا میں اس کے اعمال تولوں گا ہی نہیں۔ ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آیت کے لفظوں کو آپ نے غور سے سن لیا۔ فرمایا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، میں قیامت کے دن ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں کروں گا، انہیں ترازو پر رکھوں گا ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ جاتے ہیں نا پھل فروٹ خریدنے کے لیے، جا کے پہلے جنس دیکھتے ہیں، چیز پسند آئے تو اسے تولنے کا کہتے ہیں، اگر پسند نہ آئے تو آپ تولنے کا کہتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں تولوں گا ہی نہیں۔ نمازیں ہوں گی میں تولوں گا ہی نہیں، روزے ہوں گے میں تولوں گا ہی نہیں، حج اور زکوٰۃ ہوگی میں تولوں گا ہی نہیں۔ تفسیر نور الثقلین میں روایت موجود ہے، معصوم سے پوچھا گیا مولا وجہ کیا ہے؟ اللہ ان کے اعمال کیوں نہیں تولے گا؟ میرے مولا فرماتے ہیں الولایۃ علی هو الروح فی العبادہ، فرمایا علی کی ولایت عبادت میں روح ہے، جیسے روح نکل جائے بندے میں سے بدبو آنے لگتی ہے، دفن کر دیا جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں جس کے عملوں میں علی نہیں ہوگا، اللہ فرمائے گا اٹھا کے لے جاؤ، تمہاری نماز میں سے بدبو آ رہی ہے۔ اٹھا کے لے جاؤ اپنی نماز، بدبو آ رہی ہے، تولوں گا ہی نہیں۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، میں قیامت کے دن وزن ہی نہیں کروں گا۔ آپ پھر حافظ امجد یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہے نا، جن کی نمازوں کا وزن ہونا ہے وہ پڑھتے ہی نہیں، جن کی پوچھی نہیں جانی، جن کی نماز اللہ نے منہ پہ مارنی ہے، جن کی نماز میں سے اللہ کو بدبو آ رہی ہو۔ جملہ کہوں جناب؟ علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا ہے، علامہ مجلسی نے بہار میں جلد نمبر 84، عربی والی اگر آپ پڑھ لیں تو نہ پڑھ سکیں تو مجھ سے لے لیں، میں آپ کو دے دوں گا تو اپنی مرضی سے عالم سے جا کے ترجمہ کروا لیں۔ بہار الانوار جلد نمبر 84، امام صادق علیہ السلام کا ایک فرمان لکھا علامہ مجلسی نے۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں جس نے نماز تہجد جان بوجھ کے چھوڑی وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ شیعت کیا ہے؟ شیعت کیا ہے؟ آل محمد کے کردار پہ چلنے کا نام شیعت ہے، لباس بدلنے کا نام شیعت نہیں، کردار بدلنے کا نام شیعت ہے۔ جملہ کہوں نوجوانوں ساتھ لے جائیے گا، بزرگان دعا فرما دیجیے گا، خصوصاً جو سادات ہیں اور پردے میں جو سید زادیاں بیٹھی ہیں دعا فرمائیے گا۔ اگر 12 محرم کو کردار میں تبدیلی محسوس ہو تو سمجھنا آزاداری کی ہے، اگر تبدیلی محسوس نہ ہو تو سمجھنا وقت ضائع کیا ہے۔ آزاداری یہ مت سمجھیے گا کہ یہ امام بارگاہ اور مجلس ہو رہے، نہ، یہ خیمہ حسینی لگا ہوا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، چاہے حر بن کے چلے جاؤ چاہے جمال بن کے چلے جاؤ، خیمہ حسین لگا ہوا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں پھر واپس اسی آیت کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے مشرکوں کے لیے جائز ہی نہیں، یعنی وہ بندہ جو علی کا دشمن ہے، وہ بندہ جو کسی کو علی کے برابر سمجھتا ہے، اللہ فرماتا ہے مت بنائے مسجد۔ اب آئیے چلتے ہیں سورہ مبارکہ النساء کی طرف۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 اور 81 دو اکٹھی پڑھوں گا، اور شاید پھر میں اسی پہ نتیجہ دے دوں، اگر دامن وقت میں وسعت ہوئی تو پھر ایک دو آیتیں اور پڑھوں گا، ورنہ پھر کل۔ سورہ مبارکہ النساء آیت نمبر 80 اور 81، فرمایا من یطیع الرسول، کل والی گفتگو ہے ذہن میں، معیت مکانی والے لوگ، یہ جو پڑھ گیا پیچھے اولی الامر، یہ ہیں معیت ایمانی اور مکانی دونوں۔ اب پڑھنے لگا معیت مکانی والا کون ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 80 اور 81، فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ،
ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا، فرمایا حبیب ان سے کہہ دے جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا، فرمایا حبیب جو تجھے چھوڑ جائے، اللہ نے تجھے ان پر حفیظ محافظ بنا کے نہیں بھیجا، تیری ذمہ داری نے جو چھوڑ گیا وہ چھوڑ گیا۔ پھر فوراً ارشاد ہوا مجھے دکھ ہوگا اگر آیت کا ترجمہ میں سمجھا سکا اور بندہ ساتھ نہ لے گیا تو پھر سچی مجھے دکھ ہوگا، اور پھر دکھ میرا بنتا بھی ہے، اس لیے کہ قرآن پڑھتا ہر کوئی ہے، سمجھانا ہر بندے کو نہیں آتا۔ اور لوگ قرآن سمجھ کیوں نہیں سکتے لوگ قرآن؟ کیونکہ لوگ اولی الامر کے دروازے پر آتے ہی نہیں ہیں، ان کے دروازوں پہ بھٹکتے پھرتے ہیں، جو کبھی بیوی سے پوچھتے ہیں اور کبھی بیٹی سے پوچھتے ہیں۔ ہاں قرآن سمجھنا ہے تو اولی الامر کے دروازے پہ آؤ، پھر تمہیں قرآن کی سمجھ آئے گی۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، فرمایا حبیب ان سے کہتے جس نے تیری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جو پھر گیا اللہ نے تجھے ان پر حفیظ بنا کر نہیں بھیجا، دروگا بنا کے نہیں بھیجا کہ تو انہیں ہانک کر حق کی طرف لے جائے، تیرا کام پہنچا دینا ہے، تو پہنچا دے، باقی آگے ان کی مرضی ہے۔ پھر فرمایا وَيَقُولُونَ طَاعَةً، فرمایا حبیب جب تو ان کے سامنے تقریر کرتا ہے کوئی بات کہتا تو کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کریں گے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةً، یقولو نہیں ہے، یقولا نہیں ہے، یقولون ہے، یعنی جتنے ہیں سارے کے سارے کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کریں گے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، حبیب تیرے پاس بیٹھ کے تجھے کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کریں گے، جب تیرے پاس اٹھ کر جاتے ہیں تو رات کو چھپ کر تیری کہی ہوئی بات کے خلاف مشورہ کرتے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب تیرے پاس سے اٹھ کے جاتے ہیں، اس کا مطلب آج والے مسلمان نہیں، وہی ہیں جو نبی کے پاس بیٹھتے تھے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، خدا کی قسم یہ آیت سننے کے بعد اگر کربلا سمجھ نہ آئی تو پھر حافظ امجد کے ممبر پہ آنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ فرمایا فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، حبیب جب تیرے پاس سے اٹھ کے جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تیری کہی ہوئی بات کے خلاف مشورہ کرتے ہیں، جو تو نے کہا ہے نا اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، حبیب یہ جو مشورے کر رہے ہیں میں اللہ لکھتا جاتا ہوں۔ تیرے پاس بیٹھتے ہیں تو تجھے کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کریں گے، جب تیرے پاس سے اٹھ کے جاتے ہیں تو تیری کہی ہوئی بات کے خلاف مشورہ کرتے ہیں، اللہ لکھتا جاتا ہے جو کچھ یہ مشورے کر رہے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، حبیب تو ان سے اپنا چہرہ پھیر لے۔ آتے تیرے پاس ہیں، بیٹھتے تیرے پاس ہیں، تیری بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کریں گے، جب تیرے پاس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو تیری کہی ہوئی بات کے خلاف مشورہ کرتے ہیں۔ اب پتہ چلا یہ کربلا کوئی ہاتھ ساتھی واقعہ نہیں تھا، یہ رسول کے دور سے سازشیں ہوتی آ رہی تھی، رسول کے دور سے یہ سازشیں ہو رہی تھی۔ سورہ مبارکہ توبہ میں سے 2 آیتیں میرے سامنے ہیں، پھر میں بات نتیجے تک لے جاؤں گا۔ فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، حبیب وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی ہے نقصان دینے والی، اس میں بیٹھ کر مومنین کو نقصان دیتے ہیں، تفرقہ بازی پھیلاتے ہیں۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور انہوں نے اس مسجد کو ڈھال بنا رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے بھی لڑتے ہیں، جو رسول سے بھی لڑتے ہیں۔ ہے مسجد والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، ہے مسجد، لیکن ہے کیا؟ ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، ڈھال بنایا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑنے والوں کے لیے۔ مشورے کرتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، بات ہے مشکل لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں بات سمجھا لوں۔ مشورے کرتے ہیں حبیب تیری کہی ہوئی بات کے خلاف، حبیب انہوں نے مسجد بنائی ہے، ان کے لیے ڈھال، ان کے لیے پناہ گاہ، جو اللہ سے بھی لڑ چکے ہیں، رسول سے بھی۔ رسول سے لڑنا تو سمجھ میں آتا ہے، اللہ سے کون لڑے؟ فرمایا من حارب علیٰ فقد حاربنی ومن حاربنی فقد حارب اللہ، فرمایا جو علی سے لڑا وہ مجھ سے لڑا، جو مجھ سے لڑا وہ اللہ سے لڑا۔ یعنی اس مسجد میں ان کے لیے اس مسجد کو ڈھال بنایا گیا تھا جو علی کے دشمن تھے۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، حبیب یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہماری نیت اچھی ہے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ یعنی بندے نبی کے پاس بیٹھ کر نبی کی تقریر سن کر نبی کے پاس سے جب اٹھتے تھے، نبی کی کہی ہوئی بات، درود پڑھیے محمد و آل محمد پر،
नबी की कही हुई बात के खिलाफ मशवरा करते। अब आइए पारा नंबर 11 के पहले रुकू की आयत पढ़ने लगा हूं। अल्लाह फरमाता सयहलिफून बिल्लाहि लकुम इदन क़लबतुम इलैहिम लितुरिदू फ़अरिदू अन्हुम इन्नहुम रिज्स। फरमाया हबीब जब तू इनके पास वापस पलट के जाएगा ये अल्लाह की कसमें खाएंगे तुझे राजी करने के लिए। फ़अरिदू अन्हुम, हबीब इनसे चेहरा फेर ले, हबीब इनसे चेहरा फेर ले। मालिक क्यों फरमाया इन्नहुम रिज्स, इनका वजूद रिज्स है, इनसे चेहरा फेर ले, इनका वजूद रिज्स है। अब मुझे नहीं पता बंदे कौन थे, लेकिन कोई तो है ना जिनके मुतल्लिक अल्लाह फरमाता है मेरा नबी इनसे चेहरा फेर ले। इन्होंने जब मस्जिद बनाई है उसमें बैठ कर अली के खिलाफ मशवरे करते हैं, हबीब इनसे चेहरा फेर ले, ये रात को जाके तेरी कही हुई बात के खिलाफ मशवरा करते हैं। अब मुझे नहीं पता बंदे कौन थे, लेकिन तारीख फेर पढ़ लेना कि नबी और आले नबी नूर में साथ, ईमान में साथ, अमल में साथ, इल्म में साथ। अल्लाह को मता नबी चेहरा फेर ले। अब जिससे नबी चेहरा फेरे वो भी इन्हीं में से, जिससे अली चेहरा फेरे वो भी इन्हीं में से, जिससे हसन चेहरा फेरे समझो बंदा मिल गया, जिससे हुसैन चेहरा फेरे समझो बंदा, जिसे बतूल जवाब न दे, जिसे बतूल जवाब न दे समझो मिल गया वो बंदा जो नबी की कही हुई बात के खिलाफ मशवरा करता था। फिर फरमाया इन्नहुम रिज्स, इनका वजूद रिज्स है, बचो इनसे। यानी कुरान कह रहा है रिज्स से बचो, कुरान कह रहा है रिज्स से बचो, कुरान कह रहा है रिज्स से बचो। आइए कुरान से पूछें रिज्स क्या है। ये बचने का अल्लाह हमें कह रहा है। आले मोहम्मद को पहले ही अल्लाह ने अनकुमुर रिज्स रखा है। कल मैंने आयत ततहीर पे तफसीली बात की थी, अल्लाह ने उनको तो पहले ही अनकुमुर रिज्स रखा है। आइए कुरान से पूछें ये रिज्स क्या है जिससे हमें बचना है। इरशाद हुआ पारा नंबर 7 का ये दूसरा रुकू है, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान। फरमाया ऐ ईमान वालो, शराब, जुआ। शादी बेशक मजमा आपसे कहना अगली बार ये मौलवी नहीं बुलाना, मैं फिर भी पढ़ूंगा, ये आयत मैंने फिर भी पढ़नी। हाँ ये जो बोल पड़े ये मैं समझता हूँ कि ये चाहते हैं कि ये बात की जाए, जो नहीं बोले आपकी अपनी मर्जी। ये वो पीछे वाले और नौजवान और बुजुर्ग चाहते हैं ये बात की जाए, आयत पढ़ी जाए। शादी आप मुझे किताब पढ़ने से रोक सकते हैं, लेकिन कुरान पढ़ने से मुझे कानून भी नहीं रोक सकता। कुरान पढ़ने से कौन रोकेगा। अब ये तो दौर नहीं आया कि पाबंदी लग जाए कि शिया कुरान न पढ़े। बंद करो ये अपने छोटे छोटे मौलवियों की जुबानें, वरना खुदा की कसम कुरान पढ़ के वो हकायक बताऊंगा तुम्हारी नस्लें जवाब नहीं दे सकेंगी। हाँ अपने मौलवियों की जुबानें बंद करो। खबरदार बतूल के मुतल्लिक बकवास न करें, खबरदार अली के मुतल्लिक बकवास न करें, वरना तुम किताबें पढ़ोगे हम कुरान पढ़ेंगे। छोड़ दो किसी को अली के बराबर समझना, वरना जब तक किसी को अली के बराबर समझते रहोगे कुरान तुम पे लानत भी करता रहेगा, तुम्हें काफिर भी कहता रहेगा। इन्नमल खमरु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम। इससे पहले भी मैंने ये आयत एक मजलिस में पढ़ी थी। उसके बाद मुझे एक सैयद ज़ादे का फ़ोन आया, उसने कहा जनाब हम क्रिकेट खेलते हैं, पैसे लगा के शर्त लगा के खेला करते थे, आपकी मजलिस सुनने के बाद हमने पैसे लगाने छोड़ दिए। मैं समझता हूँ ये हक है मजलिस पढ़ने का। इन्नमल खमरु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान। फिर मैं शराब, जुआ, बुत परस्ती, फाले निकालना रिज्स हैं, शैतानी अमल है। फजतनिबूहु, इनसे बचो। अच्छा वैसे कोई जन्नत में जाना चाहे या ना जाना चाहे उसकी मर्जी है। जो बंदा अली से मिलना चाहे वो बंदा बात जरूर सुने, जो बंदा हसन की ज़ियारत करना चाहे वो बंदा बात सुने, जो बंदा हुसैन की ज़ियारत करना चाहे वो बंदा मेरी बात जरूर तवज्जो से सुने। और मैं शराब, जुआ, जन्नत तुम्हें ले लो, हमें जन्नत का लालच नहीं, हमें तो हसन और हुसैन की ज़ियारत का लालच है। हम तो वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ हसन और हुसैन हैं, वरना ज़माना देख ले इनके नौजवान शौक से मरी जाते हैं, मेरी कौम के जवान शौक से करबला जाते हैं।
کیونکہ ہمیں حسین ابن علی سے ملاقات کا شوق ہے، ہمیں کوئی سیر و سیاحت کا شوق نہیں ہے، ہم جنت کے پھل فروٹ کے لیے جنت کی خواہش نہیں کرتے، ہم تو علی اکبر کے قدم چومنے کے لیے جنت کی خواہش کرتے ہیں، ہم تو علی اصغر کی زیارت کے لیے جنت کی خواہش کرتے ہیں۔ جنت تم لے لو، ہمیں جنت کی نہیں، ہمیں حسن اور حسین کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، جنت اسی کو کہتے ہیں جہاں حسن اور حسین ہو، جہاں حسن اور حسین نہ ہو وہ باغ جنت نہیں ہوتا، باغ وہی جنت ہے جہاں حسن اور حسین موجود ہو۔ ورنہ جاؤ تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، اگر کسی باغ میں حسن اور حسین نہ ہو تو وہ باغ جنت نہیں رہتا۔ جس صحرا میں زہرا کے بیٹے آ جائیں وہ صحرا بھی جنت بن جاتا ہے۔ ورنہ جاؤ اللہ آپ کو لے جائے، جا کے جاگیر علی اکبر دیکھو، تمہیں جنت اب کربلا نظر آئے گی۔ فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، فرمایا شراب، جوا، بت پرستی، فالے نکالنا یہ رجس بھی ہیں، عمل شیطان بھی ہیں، فاجتنبوہ، ان سے بچو۔ چار چیزیں ذہن میں رکھیے گا۔ اگلی آیت پڑھنی، نتیجہ دینا ہے، پھر شاید مصائب میں کم پڑھوں، وقت کو دیکھتے ہوئے میں مصائب کا فیصلہ کروں گا مجھے کتنا پڑھنا ہے، لیکن یہ بات مجھے مکمل ضرور کرنی ہے۔ شراب، جوا، بت پرستی، فالے نکالنا یہ ہیں رجس، یہ ہیں عمل شیطان، یہ بات ذہن میں رہے۔ شراب، جوا، بت پرستی، فالے نکالنا یہ رجس ہیں، اور اہل بیت عنکم الرجس ہیں۔ یعنی شراب آل محمد کے قریب نہیں آ سکتی، جوا آل محمد کے قریب نہیں آ سکتا، بت پرستی آل محمد کے قریب نہیں آ سکتی، فالے نکالنا آل محمد کے قریب نہیں آ سکتا۔ پھر فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، فرمایا شیطان تو یہ چاہتا ہے تمہارے دلوں میں بغض ڈال دے، تمہارے دلوں میں عداوت ڈال دے، ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اور شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے بھی روکنا چاہتا ہے، تمہیں نماز سے بھی روکنا چاہتا ہے۔ یعنی شیطان چاہتا ہے بندہ شراب پیے، بندہ جوا کھیلے، بندہ بت پرستی کرے، بندہ فالے نکالے، بندہ نماز نہ پڑھے، بندہ اللہ کا ذکر نہ کرے، بندے کے دل میں بغض ہو، بندے کے دل میں عداوت ہو، یہ کل چیزیں ہوں گی چھ: شراب، جوا، بت پرستی، فالے نکالنا، اللہ کا ذکر نہ کرنا، نماز نہ پڑھنا، بغض رکھنا، عداوت رکھنا، یہ ہیں رجس، آل محمد ہیں عنکم الرجس۔ ثابت ہوا جو شراب کے جتنا قریب ہے آل محمد سے اتنا ہی دور ہے، جو بت پرستی کے جتنا قریب ہے آل محمد سے اتنا ہی دور ہے، جو نماز سے جتنا دور ہے آل محمد سے اتنا ہی دور ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، جو نماز کے جتنا قریب ہے آل محمد کے اتنا ہی قریب ہے، جو شراب سے جتنا دور ہے آل محمد کے اتنا ہی قریب ہے۔ پھر بغض اور عداوت یہ ہیں شیطانی عمل، یہ ہیں رجس، اہل البیت ہیں عنکم الرجس۔ اب سمجھ آئی جب علی اس کے سینے پہ بیٹھے تھے اس نے گستاخی کی، علی کیوں اترے؟ کیونکہ بغض اور عداوت یہ ہے رجس، علی ہے عنکم الرجس۔ فرمایا اب ذاتی عداوت آ گئی ہے، اب علی لڑ نہیں سکتا کیونکہ علی ہے عنکم الرجس۔ جس کے دل میں بغض ہو وہ آل محمد کے قریب نہیں ہو سکتا، جس کے دل میں عداوت ہو وہ آل محمد کے قریب نہیں ہو سکتا، جو نماز سے دور ہو وہ آل محمد کے قریب نہیں ہو سکتا۔ آل محمد کے قریب ہونا ہے تو دل سے بغض نکالنا پڑے گا، دل سے عداوت نکالنی پڑے گی، دل سے کینہ نکالنا پڑے گا، شراب کو چھوڑنا پڑے گا، بت پرستی کو چھوڑنا پڑے گا، جوئے کو چھوڑنا پڑے گا، فالے نکالنا چھوڑنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی، اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا۔ یہی بچانے کے لیے شبیر کربلا آئے۔ ہمارا پڑھ دینا آسان ہے، آپ کا سن لینا آسان ہے، لیکن اکبر جیسا بیٹا دینا یہ بڑا مشکل ہے۔ اتنا پیارا تھا آل محمد کو علی اکبر کہ امام حسین اکثر رات کو اٹھ کر چراغ اٹھا کر جہاں اکبر سوئے ہوئے ہوتے تھے وہاں چلے جاتے تھے، چراغ علی اکبر کے چہرے کے قریب کر کے امام حسین حضرت علی اکبر کی زیارت بھی کرتے تھے اور سورہ مزمل کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے۔ ایک رات جناب عالیہ نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام حضرت علی اکبر کے سرہانے بیٹھے ہیں اور چراغ ہاتھ میں ہے۔ بی بی جلدی سے اٹھی آئیں، فرمایا بھیا حسین کیا ہوا، آدھی رات کو اکبر کے سرہانے بیٹھے ہو؟ فرمایا اماں جائی مجھے نانا یاد آ رہا تھا، میں نے چاہا میں نانا کی زیارت کر لوں، تو اماں جائی میں نانا سمجھ کے اکبر کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بہت پیارا تھا اہل بیت کو اکبر، اتنا پیارا تھا جب بی بی مدینے واپس آئی ہیں نا
تو روضہ رسول کے پاس آ کے بیٹھی. غلط پڑھوں تو 14 کا مجرم بنوں، ذاکری جملے نہیں، حقیقت ہے، تاریخ کی مقتل کی کتابوں میں حقیقت موجود ہے. بی بی نانا رسول کی قبر کے پاس بیٹھ گئی. قبر رسول شک ہوئی، رسول کمر تک قبر سے باہر آئے. فرمایا زینب بیٹا میرے قریب آ، میں تیرے سر پہ بوسہ دوں. فرمایا نا میرے سر پہ بوسہ نہ دینا. فرمایا بیٹا تیرا احسان ہے، اجڑی تو ہے، دین میرا بچا ہے. چادر تیری لٹی ہے، دین میرا بچا ہے. بازاروں میں تو رلی ہے، دین میرا بچا ہے. نسل تیری ختم ہو گئی ہے، دین میرا بچا. زندان تجھے دیکھنے پڑے، دین میرا بچا. شرابی کے دربار میں خطبہ تو نے پڑھا، دین میرا بچ گیا. بیٹا تیرا احسان ہے مجھ پر، میرے قریب آ، میں تیرے سر پہ بوسہ دوں. فرمایا نا میرے سر پہ بوسہ نہ دینا. زینب بیٹا کیوں؟ فرمایا نانا تیری امت نے مجھے اتنا مارا ہے، میرا سر زخمی ہے. نانا تیری امت نے مجھے اتنا مارا ہے، نانا تیری بیٹی کی پشت زخمی ہے، نانا میرا سر زخمی ہے، نانا میرا چہرہ زخمی ہے. رسول فرماتے ہیں زینب بیٹا مجھے کوئی اپنا دکھ سنا. دربندی علیہ الرحمہ نے لکھا 9 بار بی بی بیٹھی اور 9 بار بی بی اٹھ کے کھڑی ہوئی. یوں بے قراری تھی بی بی کی طبیعت میں. بی بی بیٹھ جاتی تھی اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تھی، بیٹھ جاتی تھی اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تھی. اتنا روئی علی کی بیٹی کہ بی بی کی چادر آنسوؤں سے بھیگ گئی. رو رو کے فرمایا نانا ایک دکھ تیری زینب کو قبر کی دیواروں تک رلائے گا. زینب بیٹا کون سا دکھ؟ کوئی بہت بڑا دکھ ہے. فرمایا نانا پچھتائے گا قیامت تک وہ ظلم جو تیری بیٹی زینب پہ نہیں ہوا. قیامت تک وہ ظلم کسی پہ نہیں ہونا جو بابا نانا جو تیری بیٹی پہ نہیں ہوا. نانا ہر ظلم تیری بیٹی پہ ہو سکا. بیٹا کون سا دکھ ہے جو قبر کی دیواروں تک رلائے گا؟ بھائی مارے گئے؟ نانا. بیٹے مارے گئے؟ نانا. بھتیجے مارے گئے؟ نانا. چادر لوٹی؟ نانا. زندان دیکھنے پڑے؟ نانا. زینب بیٹا پھر کون سا دکھ ہے جو تجھے قبر کی دیواروں تک رلائے گا؟ بی بی نے فرمایا نانا یہ دکھ تیری بیٹی کو قبر کی دیواروں تک نہیں بھولے گا. نانا کربلا سے لے کے شام تک ہر موڑ پر، ہر چوک پر علی اکبر کا قاتل حسین ابن نمیر میرے اونٹ کے سامنے آتا تھا. جو ماتم کرنے گھر سے آئے ہو، جو رونے کے لیے پرسہ دینے کے لیے آئے ہو. بی بی فرماتی ہیں یہ دکھ مجھے قبر کی دیواروں تک نہیں بھولے گا کہ ہر موڑ پر، ہر چوک پر علی اکبر کا قاتل حسین ابن نمیر میرے اونٹ کے سامنے آتا تھا. ہنس ہنس کے کہتا تھا اکبر کو برچھی میں نے ماری تھی. ہنس ہنس کے کہتا تھا حسین کو برباد میں نے کیا تھا. ہنس ہنس کے کہتا تھا آل محمد کا یوسف میں نے مارا تھا. ہنس ہنس کے کہتا تھا آل محمد کو برباد میں نے کیا تھا. نانا تو بتا تیرا ہم شکل برقعے میں چھپا کے میں نے ظالم کی برچھی کے لیے تو نہیں پڑھا تھا. فرمایا نانا ساری دنیا اجڑ جاتی پر میرا اکبر نہ مارا جاتا. نانا قیامت آ جاتی پر میرا اکبر نہ مارا جاتا. نانا آسمان ٹوٹ کر زمین پر گر پڑتا پر میرا اکبر نہ مارا جاتا. ہر شہید کو امام حسین نے 1 مرتبہ ودا کیا. علی اکبر واحد شہید ہے جسے 36 مرتبہ ودا کیا. فرماتے ہیں اکبر بیٹا میدان جا. علی اکبر چلتے ہیں، تھوڑے قدم پہ جاتے ہیں. فرماتے ہیں اکبر بیٹا واپس آ. امام حسین بولا کہ حضرت علی اکبر کا سینہ چومتے ہیں. پھر فرماتے ہیں اکبر میدان چلا جا. علی اکبر کا گھوڑا چلتا ہے، چند قدم پہ گھوڑا پہنچتا ہے. پھر امام فرماتے ہیں علی اکبر میرے لال تھوڑی دیر کے لیے واپس آ. علی اکبر کو واپس بلا کے پیشانی چومتے ہیں. کبھی علی اکبر کو بلا کے داڑھی چومتے ہیں، کبھی علی اکبر کو بلا کے رخسار چومتے ہیں. حضرت علی اکبر نے جب بار بار بلایا نا، حضرت علی اکبر نے فرمایا بابا اگر دل نہیں کرتا تو میں نہ جاؤں. فرمایا اکبر تو نہ جائے تو میرے نانے کا دین نہیں بچتا. اکبر تجھے ضرور بھیجنا ہے کیونکہ مجھے اپنے نانے کا دین بچانا ہے. حضرت علی اکبر فرماتے ہیں بابا جی بھر کے مل لے، اب میں میدان جانا چاہتا ہوں. فرمایا اکبر جا چلا جا. بابا اب تو نہیں روکیں گے؟ فرمایا اکبر میں نہیں روکوں گا، باقی کسی کا مجھے پتہ نہیں ہے. علی اکبر کا گھوڑا میدان کی طرف چلا، شبیر پیچھے پیچھے چلے. اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، شبیر بھی تیز ہوئے. علی اکبر کا گھوڑا اور تیز ہوا، امام حسین اور تیز چلے. جب علی اکبر کا گھوڑا زیادہ تیز ہوا نا، 17 یا 18 قدم پہ علی اکبر کا گھوڑا پہنچا تھا. حضرت علی اکبر نے دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی تھی، رو رو کے کہتی تھی علی اکبر تھوڑی دیر کے لیے رک جا، علی اکبر تھوڑی دیر کے لیے رک جا، اکبر میرے لال ذرا رکنا. فرمایا آپ کون ہیں؟ فرمایا نہیں پہچانا، میں تیری دادی فاطمہ زہرا ہوں. فرمایا دادی آپ کیوں آئی ہیں؟ فرمایا اکبر پیچھے مڑ کے دیکھ، اور جسے میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، اور تیرا غریب باپ کبھی خاک پہ گرتا ہے، کبھی خاک سے اٹھتا ہے. اکبر واپس پلٹ ورنہ تجھ سے پہلے میرا حسین مر جائے گا. اکبر میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا.
अकबर तेरा पापा मुझे बड़ा प्यारा है। अज़ादारो अली अकबर वापस पलटे। अली अकबर ने इमाम हुसैन को खाक से उठा के सीने से लगाया। फरमाया अब वो दिल नहीं करता। फरमाया नहीं अकबर चला जा, मेरे नाने का दीन नहीं बचेगा। हजरत अली अकबर का घोड़ा चला। बाबा आप तो नहीं रोकेंगे? फरमाया मैं नहीं रोकूंगा। चंद कदम पे अली अकबर का घोड़ा पहुंचा। पीछे से छोटी सी बच्ची की आवाज, अकबर भैया थोड़ी देर के लिए रुक जा। अली अकबर ने घोड़ा मोड़ के देखा, बीबी सकीना खड़ी हुई थी। फरमाया सकीना बहन क्या बात है? फरमाया अकबर भैया थोड़ी देर के लिए वापस आ। अज़ादारो अली अकबर ने घोड़ा मोड़ा। हजरत अली अकबर घोड़े से उतरने लगे। बीबी फरमाती है अकबर तू घोड़े से ना उतर, तू अपने पाँव रिकाबों से निकाल। अली अकबर ने अपना पैर रिकाब से निकाला। बीबी सकीना ने तली पे बोसा दिया। जब तली पे बोसा दिया ना, अली अकबर छलांग लगा के घोड़े से उतरे। फरमाया सकीना तू मेरी बहन है, बहन भाइयों के पाँव नहीं चूमती, सकीना तू मेरा रुखसार चूम। बीबी सकीना ने फरमाया अकबर मैंने तो तेरे पाँव चूम लिए हैं। अकबर अपने कमीज के बटन खोल, जो आजादार हो जो मातमी हो देखना मेरी तरफ। अली अकबर ने अपने कमीज के बटन खोले। बीबी सकीना ने अकबर के सीने पे बोसा दिया। फरमाया सकीना सीने पे बोसा क्यों है? फरमाया अकबर ये मेरा बोसा नहीं है, मुझे सुगरा ने कहा था जब अकबर की शादी हो अकबर के सीने पे बोसा देना। फरमाया ये मेरा बोसा नहीं है, ये सुगरा के हिस्से का बोसा है। रोते भी आइएगा और दुआएं भी मांगते आइएगा। अल्लाह बे औलादों को औलाद अता फरमाए। अल्लाह इजलाल शाह जी को औलाद अता फरमाए। अल्लाह सुहेल शाह जी को औलाद अता फरमाए। अल्लाह बे औलाद मोमिनीन को औलाद दे। अली अकबर सकीना से मिल के चले। अब अली अकबर मुतमईन है, बाबा से मिल लिया है, दादी से मिल लिया है, सकीना से मिल लिया है, पुफियों से मिल लिया है। अब अकबर सोच रहे हैं मुझे कोई नहीं रोकेगा। अज़ादारो अली अकबर का घोड़ा फिर चला। चंद कदम पे अली अकबर का घोड़ा था। पीछे से आवाज आई अकबर बेटा थोड़ी देर के लिए रुक जा। हजरत अली अकबर ने मुड़ के देखा। क्या देखा? बीबी फिजा खेमे के दर पे खड़ी हुई थी। फरमाया दादी फिजा मुझे बहुत ज्यादा जल्दी है, मुझे ना रोके, मुझे मैदान जाने दे। बीबी फिजा ने फरमाया अकबर अगर तुझे ज्यादा जल्दी है ना तो वापस ना पलट, वहीं बैठ कर तू अपना रुख खेमों की तरफ फेर, मैं खेमे का पल्ला उठा देती हूँ। खेमे के अंदर का जो मंजर है अकबर तू अपनी आंखों से देख ले। तो जो फरमाना मैं आखिरी जुमला पढ़ रहा हूँ, मुकम्मल शहादत मैं अली अकबर की नहीं पढ़ पाऊंगा। हजरत अली अकबर ने रकाबों पे जोर दे के अपना चेहरा खेमे की तरफ फेरा। बीबी फिजा ने खेमे का पर्दा उठाया। हजरत अली अकबर ने देखा आपके और मेरे चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन दो आशाओं की टेक पे खड़े हुए थे। फरमाते अकबर शाब को मिल के जा रहा है और मुझे गरीब समझ के नहीं मिला। अकबर मुझे मिल के जा, अकबर तूने तो जाके शहीद हो जाना है। और खुदा जाने मैंने कितने दरबारों में जाना है और मैंने कितने बाजारों में जाना है और मैंने कितने जिंदानों में। अली अकबर मुझे मिल के जा। हजरत अली अकबर वापस पलटे, खेमे में आए। हजरत अली अकबर ने अपने बाजू इमाम सज्जाद की गर्दन में डाले। सैयद सज्जाद ने अपने बाजू अली अकबर की गर्दन में डाले। सज्जाद भी गश कर गए, अली अकबर भी गश कर गए। बीबी ज़ैनब ने फरमाया इमाम हुसैन को बुलाओ। बुलाया, फरमाया जुदा कर ले वरना तेरा अकबर भी मर जाएगा, मेरा सज्जाद भी मर जाएगा। दोनों बहन भाइयों ने अकबर और सज्जाद की तलियां मली, आँख खोली, गश। अली अकबर फिर घोड़े पे बैठे, मैदान आए। अली अकबर ने लड़ना शुरू। समाना नहीं बता सकता हुसैन को अकबर कितना प्यारा था, कोई नहीं बता सकता। और खुदा की कसम आलिया बीबी का फरमान है कि पढ़ने वाले को चाहिए कि अली अकबर के मसाइब कम पढ़े। बीबी से साइला ने पूछा बीबी वजह क्या है? फरमाया अकबर के मसाइब पढ़े जो हैं कोई मुंह में न रोए, मेरा दिल दुखता है। मैं पर्दे से बयान करके कहती हूँ तुझे क्या पता मैंने पाला कैसे था, जालिम ने मारा कैसे था। तुझे क्या पता मेरा भाई हुसैन अकबर की लाश पे कैसे पहुंचा था। तुझे क्या पता अकबर की मौत ने हमारा कितना नुकसान किया था। अली अकबर मैदान में आए।
علی اکبر نے جنگ کرنی شروع کی. حرام زادوں نے مشورہ کیا علی کا پوتا ہے یوں نہیں مرے گا اسے دھوکے سے مارو. ایک حرامی آواز دے کے کہنے لگا اکبر تو لڑ رہا ہے, خیموں کو آگ لگ گئی ہے, تیری پھپھی زینب خیمے سے باہر آ گئی ہے. پھپھی زینب کے خیمے سے باہر آنے کا نام سنا. حضرت علی اکبر نے اچانک پیچھے مڑ کے دیکھا کہ سنان ابن انس نے ایک وزنی برچھی علی اکبر کی پشت پر اتنے زور سے ماری کہ علی اکبر زین پہ سنبھل نہ سکے. اس حملے سے ابھی سنبھلے نہیں تھے کہ حسین ابن نمیر نے ایک وزنی برچھی علی اکبر کے سینے میں ماری, جس کا 4 انچ کا پھل حضرت علی اکبر کے سینے میں اتر گیا. ازادہ رو ہر شہید جب زین سے گرا آواز دی مولا میری مدد کو آنا, لیکن جب علی اکبر کو برچھی لگی علی اکبر زین سے گرنے لگے. فرمایا بابا میدان نہ آنا, بابا یہاں قاتل بہت ہیں, بابا تو میدان نہ آنا. ازادہ رو حسین پہنچے علی اکبر کے پاس, علی اکبر کا سار اٹھا کے اپنی گود میں رکھا. علی اکبر فرماتے ہیں بابا اپنا چہرہ قریب کر میں تیرے چہرے سے خاک صاف کروں. امام فرماتے ہیں اکبر زین سے تو گرا ہے, خاک میں نے صاف کرنی ہے یا تو نے کرنی ہے؟ اکبر فرماتے ہیں بابا یہی بات ہے, زین سے میں گرا ہوں, خاک آپ کے چہرے پہ کیوں ہے؟ امام فرماتے ہیں اکبر تو کتنی بار گرا ہے؟ حضرت علی اکبر فرماتے ہیں بابا میں 1 بار گرا ہوں. فرمایا اکبر تو خود احساس کر, میں خیموں سے لے کے تیری لاش تک ہر قدم پہ 9 بار گرا ہوں, اور میں تیرے قاتلوں سے پوچھتا تھا میرا اکبر کہاں ہے, اور میں تیرے قاتلوں سے پوچھتا آیا ہوں میرے نانے کا ہم شکل کہاں ہے. اکبر میں جس سے پوچھتا تھا کوئی مجھے پتھر مارتا تھا اور کوئی مجھے تیر مارتا تھا. اکبر میں بڑی مشکل سے تیرے پاس آیا ہوں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. علی اکبر دنیا سے چلا گیا, بڑے تڑپے ہوں گے امام حسین جب اکبر کی لاش دیکھی ہوگی, لیکن اس سے زیادہ اذیت سید کو تب ہوئی ہوگی جب اکبر کی لاش اٹھانے کا ارادہ کیا, کسی نے پوسٹ پہ ہاتھ رکھا, امام نے مڑ کے دیکھا کوئی بندہ کھڑا ہوا تھا. فرمایا تو کون ہے؟ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا, جیب سے کچھ نکال کے مولا کے سامنے کر کے کہنے لگا انا بریدۃ صغریٰ, او میں صغریٰ کا قاصد ہوں, میں علی اکبر کا خط لے کے آیا ہوں. صغریٰ نے کہا تھا میرے اکبر کے لیے خط لے جا, اور میرے بھائی کی شادی کے دن آ گئے ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون.